اور آپ کو ایک قصہ سن کر بڑی حیرت ہوگی، یہ جو روس نے 5 ملک چھوڑ دیے غریبی کی وجہ سے، ازبکستان، تاجکستان، قزاقستان اور پتہ نہیں کون سے استان، تو ان میں سے میں ازبکستان گیا تھا۔ ازبکستان میں سمرقند، تاشقند، بخارا، مرغلان، یہ سب ازبکستان میں ہے۔ یہ تاشقند وہ ہے جہاں اصول شاشی لکھی گئی، یہ سمرقند وہ ہے جہاں ہزاروں کتابیں لکھی گئی، یہ بخارا وہ ہے جہاں بخاری شریف لکھی گئی، یہ مرغلان وہ ہے جہاں ہدایہ لکھی گئی، یہ وہ ملک ہے۔ یہ 80 سال تک کمیونزم کے انڈر میں رہا ہے، اور اس صورتحال سے رہا ہے کہ پورے ان 5 ملکوں میں کوئی قرآن کا نسخہ موجود نہیں تھا، کوئی چیز نہیں تھی، نہ کوئی قرآن پڑھ سکتا تھا، نہیں لکھ سکتا تھا، نہ اللہ بول سکتا تھا۔ آج وہاں جا کر دیکھو، بیچارے لفظ اللہ نہیں بول سکتے۔ وہاں میں نے دیکھا کہ بعض حافظ ہیں، اور ایک نہیں متعدد حافظ بہترین قرآن پڑھتے ہیں۔ تو میں نے وہاں کے لوگوں سے پوچھا، ہم گئے تھے وہاں، ایک سیمینار ہوا تھا امام بخاری علیہ الرحمہ پر، اور امام بخاری کی قبر ہے سمرقند سے 17 کلومیٹر پر امام بخاری علیہ الرحمہ کی قبر ہے، خرتنگ ایک گاؤں ہے چھوٹا سا، وہاں قبر ہے، ان کی قبر پر بھی ہم گئے ہیں۔ تو سمرقند میں وہ سیمینار ہوا تھا، اس میں گئے تھے، تو سمرقند، تاشقند، یہ سب جگہ ہم گھومے ہیں، تو دیکھا کہ حفاظ ہیں وہاں کے مقامی۔ ہم نے ان سے پوچھا کہ بھئی یہ اس ملک میں حافظ کیسے؟ تو لوگوں نے ہمیں بتایا کہ اصل میں طریقہ یہ تھا، کمیونزم کے دور میں ایک حافظ صاحب ہیں اور دوسرے ان سے حفظ کرنا چاہتے ہیں، تو صبح کلاڑی اور رسی لے کر جنگل میں نکل جاتے تھے لکڑیاں کاٹنے کے لیے، ایک ادھر نکل گیا، ایک ادھر نکل گیا، ایک ادھر نکل گیا، ایک ادھر نکل گیا، اور بستیوں سے نکل کر 20 مائل 25 مائل چل کر اتنا بستیوں سے دور جا کر کسی پہاڑ کی کھو میں اکٹھا ہوتے، اور وہ حافظ صاحب اپنے حفظ سے قرآن کریم ان کو یاد کراتے تھے، اور وہ دن بھر وہ حفظ کرتے، کوئی قرآن نہیں، حافظ صاحب حفظ کرا رہے ہیں، سب لوگ اسے یاد کر رہے ہیں، جتنا سبق ہے یاد کرا دیا، پھر اٹھے، پھر بکھر گئے، پھر لکڑیاں کاٹی، گٹھڑ سر پہ رکھے اور بستی میں آ گئے۔ اس طرح سے شہروں سے نکل کر پہاڑوں کی کھو میں جا کر کے ان حافظوں نے حفظ کیا ہے بغیر قرآن کریم کے۔ Like, share and subscribe Numani Media Services. تو یہ وہ حافظ ہیں جس ملک میں کمیونزم جہاں اللہ نہیں بول سکتے تھے، وہاں بھی اللہ تعالی حافظ تیار کر رہے ہیں۔ اللہ کا نظام ہے۔ بہرحال یہ دنیا دار الاسباب ہے، یہاں ہر چیز کا سبب ہے۔ اللہ رزاق ہیں مگر روزی کے لیے ہاتھ پیر ہلانے پڑتے ہیں۔ اللہ ہی زندہ کرنے والے ہیں مگر زندہ ہونے کے لیے شادی کرنی پڑتی ہے۔ اللہ ہی مارنے والے ہیں مگر مرنے کے اسباب بنتے ہیں۔ تو اللہ ہی قرآن کریم کی حفاظت کرنے والے ہیں مگر اللہ تعالیٰ حفاظت کیسے کریں گے؟ دنیا دار الاسباب ہے، یہاں اسباب بنیں گے۔ وہ اسباب کیا ہیں؟ یہ خود اسی آیت میں اشارہ ہے، انا لہو لحافظون۔ چنانچہ نزول قرآن کے ساتھ ہی فوراً پوری امت نے قرآن کریم کا حفظ شروع کر دیا، مرد بھی عورتیں بھی، جس کو جتنا استطاعت تھی حفظ شروع، اور اس وقت سے لے کر آج تک حفظ پر مدار ہے۔ اس حفظ کے لیے ذرائع، پہلی چیز تو یہ لازم کر دی گئی کہ ہر شخص کو نماز میں قراءت کرنی ہے، فاتحہ کے بعد قرآن کریم پڑھنا ہے اور حفظ پڑھنا ہے۔ اور حضور کے زمانے سے لے کر آج تک فرض نمازوں میں قرآن کریم حفظ پڑھنے ہی کا رواج چلا آ رہا ہے، قرآن دیکھ کر فرض نمازوں میں پڑھنے کا رواج نہیں۔
اب جب ہر مسلمان کو، مرد ہو، عورت ہو، بچہ ہو، بڑا ہو، بوڑھا ہو، شہری ہو، دیہاتی ہو، ہر ایک کو قرآن کریم فرضوں میں پڑھنا ہے تو تھوڑا بہت تو ہر ایک یاد کرے گا ہی، اور جب تھوڑا بہت یاد کرنے والے ہوں گے تو اس سے زیادہ، اس سے زیادہ، اس سے زیادہ، اور سارا قرآن یاد کرنے والے بھی اللہ تعالیٰ اسی میں سے پیدا کر دیں گے، اسی میں سے نکال دیں گے۔ پھر دوسرا یہ لازم کیا کہ ہر رمضان میں پورا قرآن کریم پڑھنا ہے اور سننا ہے، سنت مؤکدہ ہے، ایک مرتبہ قرآن کریم پڑھو اور سنو، اور حفظ پڑھو اور حفظ سنو۔ تو جو حفظ پڑھے گا تو کتنی ہی مسجدیں دنیا میں، کتنی بے شمار مسجدیں ہیں، ان کا ریکارڈ کر رکھنا بھی مشکل ہے کہ دنیا میں، پوری دنیا میں مسجدیں کتنی ہیں، مصلے کتنے ہیں، جماعت خانے کتنے ہیں۔ ہر مسجد میں ایک امام ہے جو رمضان میں پورا قرآن سنانا اس کے لیے ضروری ہے، حفظ سنانا ہے، لہذا امت میں لاکھوں حافظ خود بخود ہی تیار ہو۔ اور جب اتنے حفظ پڑھنے والے ہیں اور سارے سننے والے ہیں تو سننے والوں کے دلوں میں گدگدی ہوگی، ہر آدمی سے میں بھی اپنے بچے کو حفظ کراؤں، دیکھو حافظ صاحب سناتے ہیں، کیسا ویلیو ان کا بڑھا ہوا ہے، کیسی رسپیکٹ ہو رہی ہے، حافظ کا احترام ہے۔ مصلیوں کو چاہیے کہ یہ جو حفاظ ہمیں رمضان میں قرآن سناتے ہیں ان کا رسپیکٹ کرو، ان کا احترام کرو، قرآن کی وجہ سے احترام کرو، اور جب قرآن کی وجہ سے ان کا احترام کرو تو ہر آدمی کے دل میں جذبہ پیدا ہوگا کہ میں بھی اپنے بچے کو حفظ کراؤں۔ یہاں ایک مسئلہ سمجھ لو، میں نے بتلایا کہ حضور کے زمانے سے آج تک تمام فرض نمازوں میں حفظ قرآن کریم پڑھنے کا رواج ہے، امت قرآن دیکھ کر پڑھنے کا رواج ہے ہی نہیں۔ اور رمضان میں جو دور اول ہے صحابہ اور تابعین اور طبع تابعین کا دور، تو صرف ایک روایت ہے، ایک روایت کے علاوہ قرآن میں دیکھ کر پڑھنے کی کوئی روایت ہے ہی نہیں، صرف ایک روایت ہے، وہ بھی بخاری شریف میں ہے اور بغیر سند کے، اس کی سند دوسری کتابوں میں ہے، اور وہ روایت ایسی ہے کہ اس کا مطلب یوں بھی ہے اور یوں بھی ہے، محکم نہیں ہے وہ روایت۔ وہ روایت یہ ہے کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کا یہ غلام تھا، ذکوان اس کا نام تھا، وہ تراویح یا نفلوں میں امامت کرتا تھا اور اس کے پیچھے حضرت عائشہ نفلیں پڑھتی تھی، تراویح پڑھتی تھی، اور اس کے بارے میں ہے کہ کان یؤم فی المصحف، وہ مصحف میں امامت کرتا تھا۔ مصحف میں امامت کرتا تھا کیا مطلب؟ مصحف میں امامت کرتا تھا، اس کا ایک مطلب علماء کرام نے یہ سمجھا ہے کہ وہ قرآن دیکھ کر کے پڑھتا تھا اور امامت کرتا تھا، امام بن کر نماز پڑھاتا تھا اور قرآن میں دیکھ کر پڑھتا تھا۔ دوسرا مطلب اس کا یہ ہے کہ وہ پکا حافظ نہیں تھا، قرآن ساتھ رکھتا تھا، جیسے ہمارا امام ہوتا ہے، ہمارے امام آج کل پکے حافظ نہیں، کیوں؟ یہ رمضانی حافظ ہے۔ حافظ وہ ہے جسے 365 دن قرآن نوکے زبان ہو، وہ اصل حافظ ہے۔ اللہ قرآن کی جن حافظوں سے مدد کر رہے ہیں، حفاظت کر رہے ہیں، وہ ان رمضانی حافظوں سے نہیں، بلکہ ان حافظوں کے ذریعے سے قرآن کی حفاظت ہو رہی ہے جن کو پوری زندگی قرآن نوکے زبان ہے، کہیں سے پڑھاؤ فٹ سے پڑھنا شروع کریں۔ ایسا جو حافظ ہوتے ہیں پکے حافظ جن کو پورا قرآن نوکے زبان ہے، ان کو جب امامت کے لیے کھڑے ہوں گے تو رحل میں قرآن رکھنے کی ضرورت نہیں ہے، ساتھ میں رحل میں قرآن رکھا ہوا ہے۔ اور یہ جو ہمارے رمضانی حافظ ہیں ان کو رحل میں قرآن رکھنا پڑتا ہے، یہ مطلب ہے کان یوم فی المصحف کا،
کہ وہ حافظ پکا حافظ نہیں تھا. رقوان نام کا جو ان کا مدبر غلام تھا وہ پکا حافظ نہیں تھا, اس کا حفظ کچا تھا. تو وہ رحل میں قرآن کریم رکھتا تھا اور وہ دن بھر پارا یاد کر کے لاتا تھا, اور کہیں بھولتا تھا تو کھول کر دیکھتا بھی تھا, بھی پڑھتا بھی تھا. قرآن میں دیکھ کر پڑھتا تھا, یہ مطلب اس کا نہیں ہے. کہا نا یوم و فل مصحف کے معنی مصحف ساتھ میں رکھ کر کے پڑھتا تھا, جب ضرورت پڑتی تھی اس میں دیکھتا تھا, کیونکہ وہ پکا حافظ نہیں تھا. تو ایک مطلب اس روایت کا یہ ہے, ایک مطلب یہ ہے کہ قرآن میں دیکھ کر پڑھتا تھا, یہ مطلب بھی ہے, یہ مطلب بھی ہے. پھر فقہائے کرام کا زمانہ آیا. Like, share and subscribe New Money Media Services. تو دو چھوٹے امام یعنی شاگرد, چھوٹا کا مطلب شاگرد, دو بڑے امام یعنی استاد, امام ابو حنیفہ امام اعظم وہ صاحبین کے استاد ہیں. امام ابو حنیفہ امام ابو یوسف کے استاد ہیں, اور امام محمد کے استاد امام شافعی علیہ الرحمہ ہیں. تو امام اعظم ان کے استاد الاستاد ہوئے, اور امام شافعی علیہ الرحمہ کے شاگرد امام احمد ہیں. تو امام احمد کے استاد کے استاد کے استاد, اور امام مالک علیہ الرحمہ کے شاگرد امام شافعی علیہ الرحمہ ہیں. تو امام شافعی کے استاد, اور امام شافعی کے شاگرد امام احمد ہیں, تو امام احمد کے استاد کے استاد. تو یہ دو استاد ہیں, دو بڑے امام جو کہتے ہیں, بڑا چھوٹا آخرت کے مرتبوں کے اعتبار سے, علم و فہم کے اعتبار سے اسے چھوڑو, دو بڑے یعنی اساتذہ ہیں. امام مالک بھی امام شافعی اور امام احمد دونوں کے استاد ہیں, اور امام اعظم بھی امام ابو یوسف, امام محمد, پھر امام شافعی, پھر امام احمد سب کے استاد ہیں. یہ دو بڑے امام اس میں متفق ہیں کہ فرضوں میں, فرض نمازوں میں اگر قرآن کریم میں دیکھ کر پڑھے گا نماز باطل ہے. امام مالک بھی یہ کہتے ہیں, امام ابو حنیفہ بھی یہ کہتے ہیں کہ اگر فرض نماز میں قرآن کریم میں دیکھ کر پڑھے گا تو نماز باطل ہے, اور پیچھے سے قرآن کریم میں دیکھ کر کوئی لقمہ دے گا تو نماز باطل ہے. اور نفلوں میں امام اعظم وہی بات کہتے ہیں کہ جو فرضوں کا حکم ہے وہی نفلوں کا حکم ہے. نفل میں بھی اگر قرآن میں دیکھ کر پڑھے گا یا قرآن میں دیکھ کر لقمہ دے گا تو نماز باطل ہے. لیکن امام مالک علیہ الرحمہ کی ایک روایت یہ ہے کہ نفلوں میں اگر قرآن کریم دیکھ کر پڑھے گا تو نماز ہو جائے گی, اور جب دیکھ کر پڑھنے سے نماز ہو جائے گی تو پیچھے سے اگر کوئی قرآن میں دیکھ کر لقمہ دے تو ابھی ہو جائے گا نفلوں میں, اور وہ بھی امام مالک کی ایک روایت. اور دو چھوٹے امام یعنی شاگرد, چھوٹے کا مطلب شاگرد, کہیں اس کو غلط فہمی نہ ہو, حضرت امام شافعی علیہ الرحمہ اور حضرت امام احمد علیہ الرحمہ. ان میں امام شافعی علیہ الرحمہ تو یہ فرماتے ہیں کہ ہر نماز میں قرآن میں دیکھ کر کے پڑھ سکتے ہیں. فرض نماز میں بھی قرآن میں دیکھ کر پڑھو گے تو نماز ہو جائے گی, نفلوں میں بھی قرآن میں دیکھ کر پڑھو گے نماز ہو جائے گی. اور امام احمد علیہ الرحمہ کے یہاں فرضوں کے بارے میں روایتیں مختلف ہیں, نفلوں میں وہ کہتے ہیں نماز ہو جائے گی. فرضوں کے بارے میں ان سے پوچھا گیا تو انہوں نے کہا کہ کوئی روایت ہمیں نہیں پہنچی. ذکوان کی جو روایت ہے وہ نفلوں کے بارے میں ہے, لہذا امام احمد نے کہا کہ نفل نماز میں اگر امام دیکھ کر پڑھے تو نماز ہو جائے گی. لیکن فرض کے بارے میں امام احمد سے پوچھا گیا تو انہوں نے کہا مجھے کوئی روایت فرضوں کے بارے میں نہیں پہنچی. وہ فرضوں کے بارے میں تو کوئی روایت ہے ہی نہیں. یہ تو میں نے مسائل بتائے, ائمہ کی رائے بتائی. اب سنو, دنیا میں گھوم کر دیکھ لو, 90% حافظ حنفیوں میں حافظ ہوں گے, اور باقی 10% حافظ مالکیہ, شافعیہ, حنابلہ تینوں میں مل کر 10% حافظ ہوں گے. اور عربوں میں جا کر گھوم کو علاقے کے علاقے ڈھونڈ جاؤ گے, کوئی حافظ نہیں ملے گا. اور ہمارے یہاں حنفیوں میں جاؤ ہندوستان میں ایک گاؤں میں 50 عورتیں آپ کو حافظ ملیں. 50 عورتیں ایک گاؤں میں حافظ ملیں گے. ہمارے گجرات میں جاؤ, کیوں؟ لڑکیوں کو حفظ کرانے کا رواج ہے.
میرے 12 لڑکے ہیں الحمدللہ سب حافظ ہیں، 2 لڑکیاں ہیں وہ بھی حافظ ہیں۔ بہویں آنی شروع ہوئی، 7 بہویں میرے یہاں آئی، ان میں سے 4 حفظ کر چکی، میرے یہاں آ کر انہوں نے حفظ کر لیا اور دوسری کر رہی۔ تو احناف کے یہاں کا رواج ہے۔ اور دوسرے شوافے میں ہمارے یہاں کیرالا کے شوافے دارالعلوم میں پڑھنے کے لیے آتے ہیں، جو شوافے کے طالب علم کوئی حافظ ہے ہی نہیں، جس کو پوچھو حافظ نہیں، جس سے پوچھو حافظ نہیں۔ تو میرے بھائیوں، یہ جو حفظ کی دولت ملتی جو احناف کو ملی ہے، وہ اپنے امام کا جو مذہب ہے اس مذہب کی رعایت میں یہ دولت ملی ہے۔ اور وہ عرب جو پیچھے رہ گئے تو اندر قرآن دیکھ کر پڑھ سکتے ہیں، وہ پڑھتے ہیں، حفظ کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ تو حفظ کی دولت سے محروم رہ گئے۔ لہذا جائز ناجائز کو تو چھوڑو، مصلحت دیکھو کیا ہے۔ ایک میں مثال دوں، ایک بڑی اچھی مثال ہے، اسے سمجھو میرے بھائیو۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے دور خلافت میں یہ آرڈیننس جاری کیا تھا کہ کوئی حاجی حج کے سفر میں عمرہ نہ کرے، نہ تمتع نہیں، قران نہیں، سب حج کے سفر میں آؤ، صرف حج کر کے چلے جاؤ وطن، اور سال کے بیچ میں عمرہ کرنے کے لیے مستقل سفر کر کے آؤ۔ یہ حضرت عمر نے آرڈیننس نافذ کیا تھا کہ کوئی آدمی حج کے سفر میں عمرہ نہ کرے، عمرہ کرنے کے لیے سال کے بیچ میں مستقل سفر کر کے آئے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی جو پالیٹکس تھی وہ یہ تھی کہ وہ جو ہائی مائنڈ جو ہوتا تھا وہ پہلے اس ہائی مائنڈ کو سمجھا دیتے اور پھر گول مول آرڈر دیتے تھے۔ اب عام لوگ تو جب چیموگیاں کریں گے تو چیموگیاں پہلے ان ہائی مائنڈ لوگوں کے پاس پہنچیں گے، اب مجھے خود ہی مطمئن کر دیں۔ لیکن جب حضرت عمر کا انتقال ہو گیا، حضرت عثمان اور بعد کا دور آیا تو یہ مسئلہ اختلاف وقت بھی حج کے سفر میں عمرہ کیوں نہیں ہو سکتا؟ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے زمانے میں مدینہ سے حج کا احرام باندھ کر گئے تھے، مکہ جا کر وہ حج کا احرام ختم کر کے عمرے کا احرام کروا دیا گیا۔ جب حضور کے زمانے میں حج کے سفر میں عمرہ کیا ہے حضور نے بھی اور صحابہ نے، تو کیوں نہیں کر سکتے؟ بڑا جھگڑا کھڑا ہوا۔ جو سمجھدار صحابہ تھے، جن کو پہلے سے حقیقت حال معلوم تھی، انہوں نے بتلایا۔ وہ کیا ہوا؟ یہ جو کعبہ شریف ہے، حج 5 دن ہوتا ہے، حج 5 دن ہوتا ہے، تو 5 دن میں تو لاکھوں آدمی اکٹھا ہو جاتے ہیں۔ آج تو بہت لاکھ ہیں، حضور کے زمانے میں اتنی بڑی گیدرنگ ہوئی تھی کہ اس آسمان نے کبھی اتنی بڑی گیدرنگ نہیں دیکھی تھی۔ وہ 1,24,000 صحابہ نے حضور کے ساتھ حج کیا۔ اس زمانے میں اتنی بڑی گیدرنگ اس آسمان نے نہیں دیکھی تھی۔ کیوں؟ اس زمانے میں مہینوں لگتے تھے ایک جگہ سے دوسری جگہ جاتے ہوئے، کوئی آسان سفر تھوڑے تھے۔ تو حج کے زمانے میں تو بہرحال ہزاروں کی مجمع اکٹھا ہو جاتا تھا۔ پھر حج کے بعد یہ کعبہ معطل پڑا ہے۔ کبھی ایک کا دکا سال کے بیچ میں کوئی آدمی عمرہ کرنے آ جاتا تھا، باقی سال بھر یہ کعبہ ایسے ہی کھڑا ہے۔ جو مکہ کے لوگ ہیں وہ نماز پڑھتے ہیں، باقی عمرہ کرنے والے کوئی ایک کا دکا کبھی کبھی آ جاتا تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ آرڈیننس نافذ کیا، اس آرڈیننس کے برکت سے لوگ حج کرنے الگ آتے تھے، عمرہ نہیں کرتے تھے، اور ہر مسلمان سال کے بیچ میں عمرہ کرنے آتا ہے۔ نتیجے میں کعبہ آباد ہو گیا۔ آج ایسا آباد ہے کہ پورا سال 360 دن کا عمرہ کرنے والے آنے اور جانے والوں کا اوور ٹرن 40 سے 50 ہزار آدمیوں کا ہے۔ روزانہ 40 سے 50 ہزار نئے آدمی عمرہ کرنے آتے ہیں، اتنے روانہ ہو جاتے ہیں۔ یہ پورے سال کا اوور ٹرن ہے۔ یہ سارا جو کعبہ آباد کر دیا ہے یہ حضرت عمر کے آرڈیننس نے آباد کیا۔ لہذا اس بحث کو چھوڑو کہ حضرت عمر نے مسئلہ بیان کیا تھا یا مصلحت رکھی تھی۔
حضرت عمر نے کہا تھا حج کے ساتھ کوئی عمرہ نہ کرے، عمرہ کرنے الگ سفر کر کے آؤ. یہ مسئلہ تھا یا مصلحت تھی؟ مگر حضرت عمر نے کوئی واضح نہیں کیا تھا، بغیر واضح کیے جو آرڈیننس جاری کیا تھا تو آج کعبہ شریف آباد ہو گیا. میرے بھائیوں اسی طرح سے سمجھو، نمازوں میں یہ مسئلے مت بگارو کہ نماز ہوتی ہے نہیں ہوتی ہے، یہ ہے وہ ہے. ارے یہ کہو نماز نہیں ہوگی، حفظ شروع کرو. تو دنیا میں اتنے حافظ تھے، اگر یہ صرف احناف میں 90% ہے، اگر یہ شوافی اور حنابلہ اور مالکیہ اور یہ عرب، حرم شریف میں چلے جاؤ، حرم شریف میں 6 سے 7 ہزار بچے پڑھتے ہیں. جتنے حفظ کرنے والے ہوں گے سب اجمیوں کے بچے ہوں گے، کسی عرب کا کوئی بچہ حفظ نہیں کرتا. کیوں؟ اندر دیکھ کر پڑھنا جائز ہے، ان کے یہاں جائز ہے، تو حفظ کرنے کی ضرورت کیوں؟ جب روٹی ملے یوں تو کھیتی کرے کیوں؟ لہذا میرے بھائیو مسئلے مت رکھو. امام اعظم کا جو مسلک ہے اسی پر فتویٰ ہے اور اس میں خیر ہی خیر ہے، اسی پر عمل رہو. حافظوں کو بچاؤ. اللہ تعالیٰ نے جن کو ہیرے جیسے بچے دیے ہیں، ہونہار بچے ہیں، ان بچوں کو، اپنے بچوں کو حفظ کراؤ. اگر آپ کے خاندان میں اگر کوئی ایک بچہ بھی حفظ کر لے گا تو کتنوں کی بخشش کا سامان ہو جائے گا. اور اللہ تعالیٰ کے یہ ہاتھ پیر ہیں، یہ حافظ جو ہیں یہ اللہ کے ہاتھ پیر ہیں. اللہ تعالیٰ اس دنیا کے اندر قرآن کریم کی حفاظت انہی حافظوں کے ذریعے سے کر رہے ہیں. اور لفظ قرآن میں حافظون جو پلورل ہے، جمع ہے، اس میں اشارہ ہے کہ ان حافظوں کے ذریعے سے اس کی حفاظت ہو رہی ہے. بہرحال یہ ایک آیت ہے. میں اصل مضمون تو یہ تھا کہ قرآن کی، دین کی جو بنیادیں ہیں وہ اصل ایک ہے قرآن، اور اس کی پوری حفاظت کرنی. اور جب لا الہ الا اللہ محفوظ ہے تو اس میں سے جتنے عقیدے نکلتے ہیں وہ سب محفوظ رہیں گے. لہذا جب قرآن کریم محفوظ ہے، متن ٹیکسٹ محفوظ ہے، تو اس میں سے جو دیگر اصول پرنسپلز نکلیں گے وہ خود محفوظ رہیں گے. Like, share and subscribe New Money Media Services.